نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد 28 ذوالحجہ 1442 ہجری 8 اگست 2021 جامعہ ربانیہ میں ہم اور آپ درس قرآن کے عنوان سے جمع ہیں۔ آج موضوع ہے کہ قرآن عظیم کے نام کتنے ہیں اور جتنے ہیں تو اتنے کیوں ہیں، یعنی قرآن عظیم کے ناموں کی کثرت کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ دنیا میں حکومتیں بعض لوگوں کو نام دیتی ہیں۔ کوئی تعریفی نام، مثال کے طور پر انگریز کی حکومت جب تھی تو کسی کو نواب کا خطاب دے دیتے، کسی کو شمس العلماء کا خطاب دے دیتے اور کسی کو خان بہادر کا خطاب دے دیتے۔ وہ اپنے نام کے ساتھ یہ القاب لکھتا کہ مجھے انگریز سرکار نے یہ القاب دیے۔ اب اگر حکومت نے کسی کو بہادر کہا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بہادر بھی ہو سکتا ہے وہ پرلے درجے کا بزدل ہو، بہادری کا نام و نشان نہ ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے، اس لیے کہ حکومت نے اس کو بہادر کا لقب دیا تو اپنے نام کے ساتھ بہادر لکھتا ہے۔ تو یہ نام برائے نام ہے، نام برائے نام، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم، بس نام ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ والدین اپنے بچوں کا نام رکھ دیتے ہیں بہادر خان، اب وہ واقعی بہادر ہو نہ ہو یہ کسے معلوم، پیدائش کے وقت نام رکھ دیا بہادر۔ تو ایک ہوتا ہے ذاتی نام اور ایک ہوتا ہے لقب۔ تو حکومتیں لقب دیتی ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، عوام کو خوش کرنے کے لیے، جو خاص ایسے لوگ جن کا معاشرے میں اثر ہو ان کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ وہ قابو میں رہیں، تو ان کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی قابو میں رہیں گے اور ہماری حکومت چلتی رہے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کو جو نام دیتا ہے تو وہ محض نام نہیں ہوتا، اس نام کا جو معنی ہوتا ہے یا جو صفت ہوتی ہے، جس کو وہ نام دیا ہے، وہ صفت وہ معنی اس ذات کے اندر پوری طرح پایا جاتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو بہادر کہا تو وہ واقعی بہادر ہوگا، اللہ نے کسی کو سخی کہا تو وہ واقعی سخی ہوگا، اللہ نے کسی کو کریم کہا تو وہ واقعی کریم ہوگا۔ یہ بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ دنیاوی حکمرانوں کی طرح ایسا نہیں کرتا کہ کسی کو صرف نام دے دے، لقب دے دے، چاہے اس کے اندر وہ معنی پایا جائے نہ پایا جائے۔ آج کل تو ویسے بھی القاب کا دور ہے، لوگ ایک دوسرے کو لقب دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کو بہت سارے نام دیے، صرف قرآن نام نہیں ہے۔ ہم تو قرآن کے نام سے جانتے ہیں نا کہ قرآن نام ہے، جب بھی قرآن بول دیا جائے تو فوراً ذہن میں ایک مخصوص کتاب جو اسلام کی بنیادی کتاب ہے وہ آ جاتی ہے۔ لیکن خود قرآن عظیم نے اپنے بے شمار نام ذکر کیے ہیں۔ اس کی کیا حکمت ہے میں آگے چل کر بتاؤں گا
کہ ناموں کی کثرت کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے کہ یہ نام ہے کتنے۔ اس میں علماء کے اقوال ہیں۔ علامہ زرکشی نے البرہان میں 55 نام ذکر کیے ہیں، 55 نام۔ اور صالح البلیہی نے فرمایا کہ قرآن عظیم کے 46 نام ہیں، باقی اوصاف لقبیہ۔ اور علامہ زرکشی ہی نے حرالی سے نقل کیا ہے کہ قرآن عظیم کے 90 سے زیادہ نام ہیں۔ علامہ مجد الدین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن عظیم کے 100 نام ہیں، اور پھر تفصیل کے ساتھ انہوں نے 93 نام شمار کیے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم کی سورتوں کے شروع میں جتنے حروف ہجا آئے ہیں یہ سب قرآن کے نام ہیں۔ بعض سورتوں میں حروف تہجی آئے ہیں، مثال کے طور پر الف لام میم، الف لام را، یاسین، طاسین۔ یہ مختلف حروف مقطعات کہلاتے ہیں جو سورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ باقاعدہ قرآن عظیم کے نام ہیں۔ بہرحال قرآن عظیم کے 100 کے قریب نام علماء نے ذکر کیے۔ ہم تو صرف ایک نام سے واقف ہیں یا 2 ناموں سے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن عظیم کی یہ جو نام ہے یا القاب ہیں یا اوصاف ہیں، یہ اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ ان کی کیا حکمت ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ نام دیے اس کتاب کو؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں اس کی عظمت اور منزلت زیادہ ہوتی ہے۔ کثرت الاسماء تدل علی کثرت شرف المسمى، ناموں کی کثرت یہ مسمى کے شرافت کی کثرت پر دلالت کرتی ہے کہ اس کی عظمت بہت زیادہ ہے، اس کا شرف بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر عربی زبان میں شیر، اس کو اسد کہا جاتا ہے، مشہور لفظ اسد ہے۔ شیر ایک جانور ہے، درندہ ہے، شکاری، جنگل کا بادشاہ بھی کہلاتا ہے۔ اس کے بہت زیادہ نام ہیں۔ یہ نام اتنے زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس مقصود شیر کی اہمیت اور باقی جانوروں پر اس کی فضیلت بتلانا ہے کہ شیر طاقت میں زیادہ ہے، لہذا اس کے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے بہت سارے نام رکھے گئے۔ اسی طرح دوسری مثال لے لیں آپ، قیامت ہے۔ قیامت، ہم لوگ تو صرف قیامت کا نام جانتے ہیں نا، کہ قیامت، روز قیامت، مرنے کے بعد جب دوبارہ انسان اٹھیں گے۔
بہت زیادہ نام ہیں اس کے. تو قیامت کے اتنے زیادہ نام ہیں قرآن عظیم میں ہیں. مثلا الساعہ، یوم الدین، یوم المعاد، بہت سارے نام ہیں، یوم النشور. یہ اتنے نام کثرت کے ساتھ جو قیامت کے رکھے گئے ہیں، کس لیے؟ اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کے احوال، اس کی خطرناکیاں کامل طریقے سے بتانے کے لیے، تاکہ قیامت کی عظمت اور اس کی ہیبت اور اس کا رعب ہر پہلو سے انسانوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ قیامت کا دن ایک پہلو سے نہیں، ایک رخ سے نہیں، ہر رخ سے، ہر پہلو سے ہیبتناک دن ہے، ہولناک دن ہے. اس لیے قیامت کے بہت سارے نام ذکر کیے گئے. تیسری مثال خالق کائنات کی ہے. اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی نام ہیں. 99 نام تو مشہور ہے. آپ اکثر قرآن مجید کو دیکھتے ہیں کھول کر، تو جیسے ہی آپ اس کا گتا پلٹتے ہیں تو پہلے صفحے پر، گتے کی اندرونی سائٹ پر دونوں طرف اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ان 99 ناموں کو یاد کر لیا دخل الجنہ، من احصاها دخل الجنہ، وہ جنت چلا جائے گا. یہ اللہ کے 99 نام ہیں. واللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. 99 نام. اور صرف یہی 99 نام نہیں ہیں، بہت سارے نام ایسے ہیں جو ان 99 ناموں میں نہیں ہیں، ان کے علاوہ ہیں. یہ اتنے زیادہ نام کیوں ذکر کیے گئے؟ کیوں اللہ کے اتنے زیادہ نام ہیں؟ اسماء حسنہ جن کو کہا جاتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تاکہ ہر پہلو سے مخلوق خالق کا کمال جان لے، ہر پہلو سے خالق سے واقف ہو جائے. کوئی پہلو ایسا نہ رہے کمال کا جو مخلوق کی نظر سے پوشیدہ رہ جائے. اور ہر نام اللہ تعالیٰ کے ایک کمال پر دلالت کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام زیادہ ہے. کیوں؟ کمالات زیادہ ہیں. بعض قرآن مجید کے آخری گتے کے صفحے، اندرونی صفحے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. 5ویں مثال نبی علیہ السلام کی. آپ کے بھی نام بہت زیادہ ہیں. بعض احادیث میں آپ نے کئی نام گنوائے. اپنے آپ کو ماہی کہا، عاقب کہا، حاشر کہا، محمد ہے آپ کا نام، احمد ہے آپ کا نام، حامد ہے آپ کا نام، نبی الملحمہ آپ کا نام ہے، نبی السیف آپ کا نام ہے، ضحوک آپ کا نام ہے، قتال آپ کا نام ہے. یہ وہ بعض تو وہ نام ہیں جو ان 99 ناموں میں ہے بھی نہیں، ان کے علاوہ ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کے نام صرف ان 99 ناموں میں منحصر نہیں ہے. مولانا موسیٰ خان البازی رحمہ اللہ جامعہ اشرفیہ کے استاد تھے. انہوں نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے نام چھپوائے، 1000 کے قریب نام چھپوائے. تو یہ ناموں کی کثرت کس بات کی دلیل ہے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بہت زیادہ ہیں، آپ کے کمالات بہت زیادہ ہیں. تو آپ کی عظمتیں، آپ کی صفات
آپ کے کمالات وہ ان ناموں کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ بات سامنے آ گئی، یہ بات ثابت ہو گئی کہ کسی چیز کے نام بہت زیادہ ہوں تو اس کے کمالات زیادہ ہوتے ہیں، اس کی عظمتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس کا مقام اور مرتبہ اونچا ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ نام ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے، اللہ کے نام اللہ نے ذکر کیے قرآن مجید میں یا احادیث میں نبی علیہ السلام نے ذکر کیے۔ نبی علیہ السلام کے نام قرآن مجید میں ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کتنے نام ہیں نبی علیہ السلام کے؟ اور کچھ نام احادیث میں ذکر ہوئے۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر کے کئی نام ہیں، حضرت فاروق اعظم کئی ناموں سے مشہور ہیں، اسی طرح حضرت عثمان جیسے ان کو غنی کہا جاتا ہے، ذو النورین کہا جاتا ہے، عثمان ان کا اپنا نام ہے، جامع القرآن کہا جاتا ہے، کامل الحیاء کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کئی نام ہیں ان کے، مرتضیٰ کہا جاتا ہے، علی کہا جاتا ہے، حیدر کہا جاتا ہے، ابو تراب کہا جاتا ہے۔ تو ناموں کی کثرت یہ مسمى یعنی جس کا نام ہوتا ہے اس ہستی کی عظمت اور شرافت پر دلالت کرتی ہے۔ تو قرآن عظیم کے نام بہت زیادہ ہیں۔ حکمت کیا ہے کہ دنیا قرآن کے ہر پہلو اور ہر رخ کے کمال سے واقف ہو جائے، کوئی رخ قرآن کا پوشیدہ نہ رہے۔ قرآن کی معنویت، قرآن کی جامعیت، قرآن کی فصاحت، قرآن عظیم کی باریکیاں ہر نام سے سامنے آ جائیں، پتہ چل جائے دنیا کو کہ یہ نہ صرف یہ کہ بے عیب کتاب ہے بلکہ باکمال کتاب ہے، کمالات سے بھرپور ہے، اور دنیا اس کے کمالات میں غور و فکر کرے۔ ظاہر جب قرآن عظیم کی کوئی صفت سامنے آئے گی دنیا کے، اور دنیا جانے گی کہ قرآن کا یہ نام ہے، تو اس نام کا جو معنی ہوگا وہ قرآن میں تلاش کرے گی کہ آیا یہ صفت قرآن میں موجود ہے، یہ خاصیت قرآن میں ہے، یہ مزیت قرآن میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ نام رکھے گئے قرآن عظیم کے۔ اب تمام نام تو ایک مجلس میں ذکر نہیں کیے جا سکتے، لیکن آج ہم چند نام آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں کہ قرآن عظیم کے کچھ ناموں سے ہمیں آگاہی حاصل ہو جائے، اور اس لحاظ سے ہمیں قرآن کے کمالات بھی معلوم ہو جائیں کہ وہ نام کس طرح قرآن کے کمالات پر دلالت کرتے ہیں، اور قرآن عظیم کے اندر کون کون سی خاصیتیں ہیں۔ تو تمام ناموں کو تو ذکر نہیں کیا جا سکتا، میں چند ناموں کو ذکر کر لیتا ہوں۔ پہلا نام ہے قرآن، مشہور نام ہے قرآن۔ یہ نام کیوں پڑھا قرآن کا؟ سریانی زبان میں قریانہ کہا جاتا ہے، اس کا مترادف۔ بعض لوگوں نے کہا اسی بنیاد پر کہ شاید یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور قرآن عظیم کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ لفظ یا تو قرأ یقرأ سے بنا ہے یا قرانا یقرنو سے، یعنی نون
اس کا اصلی ہے یا نون اس کا زائد ہے؟ یہ دو قول ہے۔ اگر یہ قراءہ سے بنا ہو تو اس کے تین معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے پھینکنا، ما قرأت البعیرۃ سلن قط، اونٹنی جب بچہ جنتی ہے تو جب تک بچے کے ساتھ جو تھیلی ہوتی ہے اس کو نہ پھینک دے تو عرب لوگ کہتے ہیں کہ ما قرأت البعیرۃ سلن قط، اونٹنی نے ابھی تک وہ تھیلی جو بچے کے ساتھ تھی وہ نہیں پھینکی۔ تو قرآن عظیم کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس معنی کے لحاظ سے کہ قرآن انسان سے گندے عقائد پھینک دیتا ہے، گندے اعمال پھینکوا دیتا ہے، گندے اخلاق پھینکوا دیتا ہے۔ یہ پھینکنا قرآن کی خاصیت ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اور انسان جب قرآن کو اپنے سینے میں جمع کر لے، اس کے علوم اور معارف کو اور اس کے الفاظ کو، اور اپنے عمل میں اس کو لے آئے، تو پھر اس کا عقیدہ بھی گندگی سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا عمل بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق بھی پاک ہو جاتے ہیں، اس کی معاشرت بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اور یا قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرأ یقرأ بمعنی پڑھنے کے ہے، پڑھنا، جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور ہمارے ہاں یہ لفظ عام ہے قراءت، یعنی پڑھنا، تلاوت کرنا، تلا یتلو تلوون بمعنی تلاوت کرنا۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب صرف قرآن ہے۔ کوئی بھی کتاب مصنف لکھ لے، لکھنے کے بعد وہ ایک محدود حلقے تک پہنچتی ہے۔ اگر سائنس کی کتاب ہے تو سائنسدانوں کے پاس ہوگی، فلسفے کی کتاب ہے تو فلسفیوں کے پاس ہوگی، منطق کی کتاب ہے تو منطقیوں کے پاس ہوگی، ریاضی کی کتاب ہے تو ریاضی دانوں کے پاس ہوگی۔ ایک محدود حلقے تک وہ کتاب پہنچتی ہے، اور وہ محدود حلقہ بھی اس کو پڑھنے کے بعد پھینک دیتا ہے۔ پھر اس کو کوئی ہاتھ میں نہیں لیتا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ۔ قرآن عظیم وہ کتاب ہے دنیا کی واحد جو ہر عالم کے گھر میں، ہر جاہل کے گھر میں، ہر مرد کے پاس، ہر عورت کے پاس، ہر بڑے کے پاس، ہر چھوٹے کے پاس، ہر شہری کے پاس، ہر دیہاتی کے پاس، اور تو اور چھوڑو، مسلمانوں کے پاس تو کافروں کے پاس بھی، وہ بھی اس پہ ریسرچ کرتے ہیں۔ کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں جہاں قرآن نہ پہنچا ہو، جہاں تک قرآن کی رسائی نہ ہوئی ہو۔ اتنا عام، اور پھر پڑھا کتنا جاتا ہے اس کی تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ صرف ایک رمضان میں تراویح کی نماز میں قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے، کوئی شمار کر سکتا ہے؟ اس پوری زمین پر مشرق سے لے کر مغرب اور جنوب سے لے کر شمال تک جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، اتنی دنیا کی کون سی کتاب پڑھی جاتی؟ عام تلاوتیں تو چھوڑ دیں آپ، اس سے ہٹ کر جو قرآن پڑھا جاتا ہے، نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، فرض نمازوں میں، سنتوں میں، واجبات میں، نوافل میں، پھر خواتین پڑھتی ہیں، پھر بزرگ پڑھتے ہیں، پھر بچے پڑھتے ہیں، ہر مدرسہ میں، ہر گھر میں، ہر قریہ میں، ہر بستی میں، گلی گلی میں، نگر نگر میں قرآن عظیم پڑھا جا رہا ہے۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ پڑھی جانے والی کتاب ہے، کثرت کے ساتھ۔
یہ لغوی معنی بتا رہا ہوں. اور قرآن عظیم کا تیسرا معنی قرأ یقرأ کا جمع کرنا ہے، اکٹھا کرنا، جمع کرنا. تو قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ اس نے بکھرے مضامین کو جمع کر دیا، اس نے تمام کتابوں کی تعلیمات کو جمع کر دیا، اس نے قصص، امثال، احکام، موعظت اور معاشرتی احکام، عائلی احکام، سیاسی احکام، تمام قوانین کو، عقائد کو، اخلاقیات کو، سب کو اپنے اندر جمع کر دیا. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، دنیا بھر کے علوم کو اس نے اپنے اندر سمو دیا ہے. عجیب کتاب. یہ تو اس کے اندر ذاتی صفت ہے کہ اندرونی طور پر اس نے اپنے اندر ایسے کمالات کو جمع کر دیا، مضامین کو جمع کر دیا، علوم کو جمع کر دیا. اور اسی قرآن نے خارجی طور پر اس معنی کو کیسے دنیا میں جامہ پہنایا کہ عربی کو عجمی کے ساتھ جمع کر دیا، عجمی کو عربی کے ساتھ اکٹھا کر دیا، کالے کو گورے کے ساتھ اکٹھا کر دیا، گورے کو کالے کے ساتھ اکٹھا کر دیا. پٹھان اور سندھی اور مہاجر اور افریقی اور حبشی اور انگریز، تمام مختلف اقوام کو اکٹھا کر کے ایک امت بنا دیا. کیا بنا دیا؟ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ. قرآن کا یہ کمال ہے کہ وہ قومیں جو ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتی، حتیٰ کہ قرآن کی زبان بھی نہیں جانتی، قرآن نے ان سب کو ایک امت بنا دیا، ایک قوم بنا دیا، ایک ملت بنا دیا. اپنے سائے کے نیچے ان سب کو اکٹھا کر دیا. اب حبشے کا بلال ہے تو فارس کا سلمان ہے تو روم کا صہیب ہے، مکے کا باسی ہے یا مدینے کا رہنے والا ہے، اوس کا ہے یا خزرج کا ہے، مشرق کا ہے یا مغرب کا ہے. اتنا تو ایک باپ اپنے بیٹوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا جتنا قرآن نے اجنبیوں کو، بیگانوں کو یگانہ بنا کر ایک کر دیا، ایک کر دیا. یہ قرآن کی صفت ہے. خارجی طور پر بھی دنیا میں اس نے اپنا اثر یہ دکھایا. قرآن کے گرد ساری قومیں اکٹھی ہیں. تو قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ مختلف قوموں کو کیا کر دیا؟ جمع کر دیا. تو یہ قرآن کی خاصیت ہے. اللہ اللہ. اور یا قرآن قرن سے ہے. قرن کا معنی ملانا. تو قرآن عظیم نے متفرق مضامین کو ایک ساتھ جوڑ کر ملا دیا ان کو، اور عجیب ایک لڑی، ایک عجیب طریقے سے ایک لڑی میں ان کو پرو دیا. اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں. یا قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن نے اپنی تمام سورتوں اور آیتوں کو ربط کی زنجیر میں باندھ کر انہیں اکٹھا کر دیا. تو قرآن پورا کا پورا باہم مربوط ہے. الگ الگ سورتیں ہیں، الگ الگ آیتیں ہیں، الگ الگ جملے ہیں،
لیکن جب ہم ربط کے میدان میں آتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک ایک دوسرے کے ساتھ یوں جڑا ہوا ہے جیسے زنجیر کے کڑے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ مضامین متفرق ہیں۔ اور قرآن عظیم کا کمال یہ ہے کہ دو مختلف اجنبی موضوعات کو یا دو سے زیادہ موضوعات کو ایک ساتھ بیان کرے گا، اور سامنے والے کو یہ احساس تک نہ ہوگا کہ قرآن نے موضوع چھوڑ دیا دوسرے کی طرف چلا گیا۔ حالانکہ مقرر جب تقریر کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ اپنے موضوع سے ہٹ جائے اور دوسری طرف چلا جائے، پورا مجمع بے چین ہو جاتا ہے کہ مقرر نے موضوع چھوڑ دیا، موضوع سے نکل گیا، دوسری طرف چلا گیا۔ جس مقصد کے لیے اسے ممبر پر بٹھایا گیا، جس مقصد کے لیے اسے بیان دیا گیا، وہ موضوع ہی نہیں بیان کر رہا، کہیں اور نکل گیا۔ لیکن قرآن عظیم باہم اتنا مربوط اور ملا ہوا ہے کہ اس نے مختلف موضوعات کو اس طرح ایک ساتھ ذکر کرتا چلا جاتا ہے یہ کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ موضوع کہیں اور چلا گیا، اس لیے کہ ایک دقیق ربط وہاں پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جہاد کی بات چل رہی ہے، جہاد کا قصہ چل رہا ہے غزوہ احد۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ قرآن بیان کر رہا ہے، مزے سے بیان کر رہا ہے، آدمی اس واقعے میں ڈوب جاتا ہے، ایک دم قرآن روئے سخن بدل دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود مت کھاؤ۔ اب بھائی سود اور جہاد دو الگ الگ موضوعات ہیں، سود اور جہاد دو الگ الگ باتیں ہیں، آپس میں بظاہر کوئی جوڑ نہیں ہے۔ موضوع چل رہا تھا اچھا خاصا بھلا جہاد کا، واقعہ چل رہا تھا احد کا، اور ایک دم ذکر شروع کر دیا سود کا، اور پھر اگلے لمحے دوبارہ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، وہی موضوع۔ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کہیں اور چلا گیا، بے ربط گفتگو کر کے پھر واپس آیا، اس لیے کہ علماء نے ایسے موقعوں پر ایسے ربط تلاش کیے کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سود کی آیتیں ہیں گویا یہ اسی جگہ کے لیے وضع کی گئی تھی اور یہ اسی مقام ہی کے ساتھ مناسب لگتی ہیں، ان کی کہیں اور جگہ بنتی ہی نہیں، اجنبیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو قرآن اس طرح مختلف مضامین کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور یا انسانوں کو رب سے جوڑتا ہے۔ خارجی طور پر انسانوں کو کیا کرتا ہے؟ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے ملا دیتا ہے، مخلوق کو خالق سے جوڑ دیتا ہے، ربط ہے نا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی ہے، جس طرح رسی کا ایک سرا اگر اس کو کوئی پکڑ لے تو وہ رسی اس کو دوسرے سرے کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے شخص سے جوڑ دیتی ہے، اسی طرح قرآن زمین پر بیٹھے ہوئے انسان کو عرش پر موجود خالق سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ قرآن کی بیرونی خاصیت ہے، اس وجہ سے قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے۔ مختلف اقوام کو ملا دیا، مختلف اقوام کو اکٹھا کر دیا، اور ادھر کیا کیا؟ انسانوں کو خدا سے ملا دیا، یعنی انسانوں کو آپس میں بھی ملاتا ہے اور انسانوں کو اپنے خالق سے بھی ملاتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی لغوی تعریف ہے۔ قرآن کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ قرآن عظیم کی اصطلاحی تعریف ہے القرآن
قرآن هو الکلام الذی انزلہ اللہ سبحانہ وتعالی بواسطۃ جبرائیل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم المنقول الینا نقلا متواترا المکتوب فی المصاحف المتعبد بتلاوته المعجز بآیاته المتحدى به الجن والانس. یہ قرآن کی تعریف ہے اصطلاحی. کیا معنی ہے؟ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ کلام جو جبرائیل کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا، قلب پر اتارا گیا، جو ہم تک پہنچا ہے. المنقول الینا بتواتر سندہ، جو اپنی سند کے تواتر کے ساتھ پہنچا ہے. قرآن کی سند متواتر ہے. ایک دو آدمیوں نے قرآن ہم تک نہیں پہنچایا، لاکھوں کا انسانوں نے، کروڑوں انسانوں نے نبی علیہ السلام سے لے کر ہم تک، موجودہ دور تک یہ قرآن پہنچایا ہے. اتنے انسان ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے، اور کسی نے بھی نقل کرنے میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے. تورات، انجیل، زبور، کوئی آسمانی کتاب تواتر کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی ہے سوائے قرآن مجید کے. المکتوب فی المصاحف، ان دو گتوں کے درمیان لکھا گیا ہے، اور بغیر کسی شک و شبہ کے ہم تک پہنچا ہے. اور ایسی کتاب ہے کہ جس کی تلاوت کے ذریعے عبادت ادا کی جاتی ہے. ہم نماز میں، ہم دیگر عبادتوں میں قرآن کو پڑھتے ہیں. اور فرمایا المعجز بآیاتہ، اس کی ہر آیت اپنی جگہ معجزہ ہے. المتحدى به الجن والانس، اور دنیا بھر کے جنات اور انسانوں کو قرآن کے ذریعے چیلنج کیا گیا ہے. لے آؤ اس کا مقابل. پچھلے درس میں اس پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. لے آؤ اس کا مقابل، اس کی مثال لے آؤ، اس جیسی کتاب لے آؤ، اس جیسی صورت لے آؤ، اس جیسی آیت لے آؤ. یہ چیلنج کیا گیا ہے پوری دنیا کو. یہ قرآن عظیم کی اصطلاحی تعریف ہے. قرآن عظیم کا دوسرا نام الکتاب. کیا نام ہے؟ ذالک الکتاب. قرآن کو کتاب کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ کتب یکتب کتبن کا معنی ہے جمع کرنا. عربی زبان میں لکھنے کو کتابت کہا جاتا ہے، اور لڑنے والے لشکر کو کتیبہ کہا جاتا ہے، کیونکہ لشکر کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں. اور جب انسان لکھنے لگتا ہے قلم ہاتھ میں اٹھا کر، تو وہ بکھرے ہوئے حروف کو اکٹھا کر دیتا ہے، اور اس سے ایک مضمون بنتا ہے، ایک خط بنتا ہے، ایک کتاب بنتی ہے. کتاب کو کتاب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں متفرق مضامین کو اکٹھا کیا گیا ہوتا ہے. لیکن کتاب کا حقیقی اور صحیح اور کامل مصداق کہلائے جانے کا یہ صرف اور صرف قرآن ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افلاطون کی کتاب ہو، ابو علی سینا کی کتاب ہو، ابو نصر فارابی کی کتاب ہو، یا کسی اور سائنسدان کی، حکیم اور فلسفی اور دانشور کی، لازماً وہ کتاب کسی نہ کسی پہلو سے ناقص رہے گی، ادھوری رہے گی، اس کے دلائل میں سقم ہوگا، اس کی صحت کامل طریقے سے ثابت نہیں ہوگی، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خامی اور غلطی ضرور ہوگی. ان غلطیوں کی بنا پر، اس نقص کی بنیاد پر دنیا کی کوئی کتاب کہلانے کے لائق نہیں ہے. اگر کوئی کتاب نقص سے پاک ہو،
کوئی کتاب خامیوں سے پاک ہو، کوئی کتاب جامعیت رکھتی ہو، تو اسی کتاب کو کتاب کہا جا سکتا ہے، یہ حقیقی نام ہوگا اس کتاب کا۔ باقی کتابوں کو اگر کتاب کہتے ہیں تو یہ مجازی طور پر ہوگا، حقیقی طور پر وہی کتاب کتاب کہلانے کے مستحق ہوگی کہ جس کے اندر کوئی خامی موجود نہ ہو۔ اور دھرتی کی سطح پر سوائے قرآن کے کوئی کتاب کسی خامی سے پاک نہیں ہے، کہ کوئی نہ کوئی خامی ضرور موجود ہے۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جو دلائل کے لحاظ سے بھی مکمل ہے، اپنے مضامین کے لحاظ سے بھی جامع ہے، اور ہر خامی اور ہر عیب سے بھی پاک ہے۔ لہٰذا اگر دنیا میں کوئی کتاب کہلانے کے لائق ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ آدمی فلاں آدمی تو انسان ہی نہیں، یار اس کو تو انسان ہی نہیں کہا جا سکتا، حالانکہ انسان ہے، لوگ اس کو انسان کہتے ہیں، انسان سمجھتے ہیں، گدھا نہیں سمجھتے اس کو، لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ کیوں اس طرح کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اس کی انسانیت میں خامی ہوتی ہے، اس کی انسانیت میں نقص ہوتا ہے، اس کی انسانیت ادھوری ہے، اس کے اندر انسان کے تمام کمالات موجود نہیں ہوتے، اس کے اندر خامیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہم کہتے کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے، اس کو تو انسان ہی نہیں کہنا چاہیے۔ تو انسان کہلانے کے لائق اور مستحق کون ہوگا؟ جس کے اندر انسان کے تمام اوصاف اور کمالات موجود ہوں۔ تو پھر کہتے کہ جی انسان تو یہ ہے، آدمی تو یہ ہے، مرد تو یہ ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تمام کمالات موجود ہیں، ہر خامی سے وہ پاک ہے۔ تو دنیا میں کوئی کتاب اگر کتاب کہلانے کے لائق ہے، کیونکہ کتاب کا معنی ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اور اس صفت پر 100% بلکہ آج کل کے بعض اصطلاح کے مطابق 1000% مبالغے کی ایک حد ہے، مبالغے کی تعبیر ہے، 1000% بھی کوئی کتاب کہلانے کے لائق ہو، تمام کمالات سے بھرپور ہو، تو وہ صرف اللہ کی کتاب ہے۔ اسی لیے قرآن عظیم میں اس کا پہلا نام ذکر کیا گیا ہے، ذالک الکتاب۔ ہے تو ہے، یہی کتاب ہے بھائی، یہی کتاب ہے دنیا میں، اور کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کہیں کہ تورات اور انجیل اور زبور وہ بھی تو کتاب، لیکن وہ اب ہے نہیں، کہاں ہے؟ کہاں ہے نہیں، وہ تو تبدیل ہو گئی، اب ان میں بھی نقص آ گیا، تھانی نقص انسانوں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کر دیا، تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، تو اب وہ بھی کتاب کہلانے کے لائق۔ ہاں وہ تورات، وہ انجیل، وہ زبور، وہ آسمانی صحیفے جو اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں، وہ بلا شک اللہ کی کتابیں ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کا انکار کفر سمجھتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ کتابیں ہیں، لیکن اس وقت موجود، دھرتی پر موجود، زمین پر موجود اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن ہے، باقی کوئی کتاب کہلانے کے لائق نہیں ہے، الا یہ کہ مجازن کہہ دیا جائے، جیسے وہ انسان جو انسان کہلانے کے لائق نہ ہو لیکن لوگ پھر بھی اس کو انسان سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن عظیم کا دوسرا نام ہے الکتاب، اور قرآن عظیم نے اپنا یہ نام ٹائٹل پر ذکر کر دیا ہے سورہ بقرہ کی ابتدا میں پہلی آیت کے۔ اگر ہم حضرت قتادہ کے قول کے مطابق ان کے قول کو لے لیں تو الف لام میم پہلا نام ہے قرآن کا، اور الکتاب دوسرا نام ہے جو اسی ایک سطر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اس ایک سطر میں اللہ نے ایک نہیں 3 نام ذکر کیے ہیں، لیکن اس تیسرے پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ قرآن عظیم کے ناموں میں سے ایک نام ہے النور، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، سورہ تغابن میں فرمایا ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا،
اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے، اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے۔ تو اللہ نے کیا اتارا ہے؟ قرآن اتارا ہے نا، اور کوئی چیز تو نہیں اتاری، تو قرآن کو نور کہا گیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، سورہ نساء میں فرمایا ہم نے تمہاری طرف نور اتارا ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، یعنی قرآن پاک۔ نور عربی زبان کا لفظ ہے۔ نور کا کیا معنی ہے؟ نور کا معنی ہے روشنی، نور کا معنی ہے، اور ایک عجیب بات بتا دوں، روشنی کا حقیقی معنی مجازی روشنی ہے، اور روشنی کا، نور کا مجازی معنی حقیقی روشنی ہے نا عجیب بات؟ نور کا مجازی معنی حقیقی روشنی ہے۔ یہ حقیقی معنی اور مجازی معنی میں آپ کو سمجھا دوں، یہ علمی اصطلاحات آپ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم جنگل میں گئے تو ہم نے شیر دیکھا جو بکری پر حملہ آور تھا، اس نے بکری کو چیرا پھاڑا، اور اس کی یہاں بڑے بڑے بال تھے، بڑی دم تھی۔ یہ جملہ ہم نے استعمال کیا۔ اس میں جب ہم نے لفظ شیر کہا، آپ کے ذہن کس طرف چلا گیا؟ ہاں، جانور کی طرف گیا نا؟ تو یہ شیر کا حقیقی معنی ہے، شیر کا حقیقی معنی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے شیرباز بھائی والد صاحب کی نظر میں شیر تھے، اس لیے انہوں نے ان کا نام ہی شیر رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا؟ تو والد صاحب کی نظر میں شیر تھے، کیا مطلب؟ ان کے بڑے بڑے بال تھے، ان کی کوئی دم تھی۔ یہاں شیر کا معنی کیا ہے؟ بولو، بہادر۔ بولو، کیا معنی ہے؟ یعنی والد صاحب کی نظر میں یہ بہادر تھے، تو والد صاحب نے ان کا نام کیا رکھا؟ شیر۔ یار شیرباز تو بڑا شیر آدمی ہے، تو یہاں شیر سے مراد کیا ہوگا؟ مجازی، اس کو مجازی معنی کہتے ہیں، یعنی بہادر۔ اب دیکھو، شیر کا اپنا اصلی معنی کیا ہے؟ جانور، درندہ۔ شیر کا مجازی معنی کیا ہے؟ بہادر انسان۔ تو روشنی اور نور کا جو حقیقی معنی ہے وہ مجازی ہے، مجازی روشنی نور کا حقیقی معنی ہے، اور جو نور کا مجازی معنی ہے وہ حقیقی روشنی ہے۔ اب آپ کہو یہ کون سی منطق ہے بھائی؟ نور کا جو حقیقی معنی ہے وہ کیا ہے؟ مجازی روشنی، اور نور کا جو مجازی معنی ہے وہ ہے حقیقی روشنی۔ ہے نا مزے کی بات؟ اب یہ کیا ہے، کیسے؟ دیکھو، نور کا معنی ہے روشنی۔ روشنی ایک ہے سورج کی، لائٹ کی، یہ روشنی پڑ رہی ہے۔ ایک ہے سورج کی روشنی، جب اس وقت سورج کی روشنی نہیں ہے، پوری کائنات پر اندھیرا چھایا ہوا ہے، صبح کو جب سورج نکلے گا تو زمین منور ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی۔ یہ روشنی کا حقیقی معنی ہے۔ کیا معنی ہے؟ ہاں، روشنی اسی کو کہتے ہیں کہ جب روشنی وہ چیز ہے جو جب سامنے آتی ہے تو تاریکی چھٹ جاتی ہے، اور جو چیزیں نہیں دکھتی تھی وہ اب دکھنے لگ گئی ہیں، وہ نظر آنے لگ گئی ہیں۔ یہ روشنی کا حقیقی معنی ہے۔ اور روشنی کا مجازی معنی کیا ہے؟ باطنی روشنی، روحانی روشنی، جو دل کے اندر تاریکی ہوتی ہے، کفر کی، ظلمت کی، گناہوں کی، دلوں کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، جب وہ روشنی جو روحانی روشنی ہوتی ہے وہ دلوں میں آتی ہے، دلوں میں اترتی ہے، تو کفر کی تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ ایمان، قرآن۔ ایمان کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ اب ظاہر قرآن کی روشنی اس طرح تو نہیں ہے نا، اور کفر کی تاریکی اس رات کی تاریکی کی طرح تو نہیں ہے نا۔ یہ
روشنی کا مجازی معنی ہے، اپنا معنی نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں قرآن روشنی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب لوڈ شیڈنگ ہو جائے اور بجلی چلی جائے تو آپ اندر سے قرآن کو لے اور یہاں رکھ دو، اور جس طرح یہ لائٹ روشن کر رہی ہے اس پورے ماحول کو تو قرآن بھی اس طرح پورے ماحول کو روشن کرنے لگ جائے گا۔ اس طرح ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ہم لوڈ شیڈنگ میں اندر سے قرآن لا کر یہاں نہیں رکھتے روشنی کے لیے، بلکہ انتظام کرتے ہیں دوسری روشنی کا، یا موبائل کی روشنی کا یا کوئی اور لائٹ کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن اس معنی میں روشنی نہیں ہے، لیکن قرآن کو نور کہا گیا، قرآن کو روشنی کہا گیا۔ اس سے مراد کون سی روشنی ہے؟ ایمان کی روشنی، باطنی روشنی، روحانی روشنی۔ اب روشنی کا اصل معنی تو یہ ہے، اور مجازی معنی وہ ہے ہدایت والی روشنی، لیکن یہ روشنی اصلی روشنی ہے یا وہ روشنی اصلی روشنی ہے؟ وہ اصلی روشنی ہے، وہ حقیقی روشنی ہے۔ یہ روشنی اصلی اور حقیقی روشنی نہیں ہے، یہ تو ابھی ہے، تھوڑی دیر کے بعد نہیں ہوگی۔ اس کو گرہن لگ جائے گا، سورج کو گرہن لگتا ہی نہیں لگتا، اس کو گرہن لگ جائے گا سورج کو، بادل آ جائیں گے، گرہن لگ جائے گا، روشنی ختم، بادل آ جائیں گے، روشنی ختم، سورج ڈوب جائے گا، روشنی ختم۔ تو یہ روشنی اصلی روشنی نہ ہوئی۔ اصلی روشنی وہ ہوگی جو ہمیشہ کے لیے روشن رہے، اس کو گرہن نہ لگے، بادل اس کو نہ چھپا سکیں، بات سمجھ میں آئی؟ رات اس پر نہ چھا سکے، وہ روشنی اصلی روشنی ہوگی۔ تو قرآن کی روشنی ایسی ہی اصلی روشنی ہے، وہ حقیقی روشنی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جو روشنی کا حقیقی معنی ہے وہ مجازی روشنی ہے، جو روشنی کا مجازی معنی ہے وہ حقیقی روشنی ہے، جو ایمان کی روشنی ہے، جو ہدایت کی روشنی ہے، اور قرآن عظیم وہی روشنی دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کو کیا کہا گیا؟ نور کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ نور کہا گیا۔ اور اسی معنی میں نبی علیہ السلام بھی نور ہے، نبی علیہ السلام بھی نور ہے، کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے کفر اور شرک کی تاریکی ہٹ گئی، ختم ہو گئی، ایمان کی روشنی آئی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نور ہے تو وہ اس طرح سورج کی طرح وہ آئے تو اب رات نہیں تھی مکہ میں، کبھی 63 سال تک رات نہیں آئی، مدینہ میں 63 سال 10 سال آپ رہے تو 10 سال تک مدینہ میں رات نہیں رہی، ایسا تھا؟ بلکہ رات آتی تھی، اندھیرا چھا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام ہیں پھر بھی روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں نور سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے نور سے بنے ہوئے تھے، ورنہ پھر 63 سال تک دنیا میں کبھی رات نہ آتی، کبھی رات نہ آتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں کتنا عرصہ رہے؟ 40 سال نبوت سے پہلے، 13 سال نبوت کے بعد کتنے ہو گئے؟ 53 سال۔ 53 سال مکہ میں رات نہیں تھی کیا؟ 10 سال مدینہ میں رات نہیں تھی کیا؟ اگر آپ کی ذات روشنی ہوتی تو پھر تو رات آتی ہی نہ۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نور ہے۔ کیا معنی؟ کہ آپ کے آنے سے دنیا کو ہدایت کی روشنی ملی، آپ کی ذات نے، آپ کی زبان نے، آپ کی باتوں نے، آپ کے کلام نے دنیا کو منور کر دیا، توحید کے نور سے، ایمان کی روشنی سے روشن کر دیا۔ یہ معنی ہے۔ بلا وجہ انسان جھگڑتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام نور ہے یا نہیں ہے، مناظرہ کرو جی کس بات پر، اور دیوبندی کہ نور نہیں مانتے، اور بریلوی کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام نور ہے، اور بھائی دیوبندی بھی مانتے ہیں کہ نور ہیں، لیکن کون سے نور ہیں؟ ہدایت والی ایمانی روشنی ہے، اور اسی طرح انہی معنوں میں قرآن عظیم بھی روشنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کا یہ نام قرآن عظیم میں جا بجا ذکر کیا ہے۔ قرآن عظیم کے ناموں میں سے ایک نام مہیمن ہے۔ کیا نام ہے؟ مہیمن۔ مہیمن کا معنی ہے نگران، نگران۔ قرآن نگران ہے، مہیمن علیہ، گزشتہ کتابوں پر۔ کیسے نگران ہے؟ گزشتہ کتابیں دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں،
اصلی معنی میں وہ باقی نہ رہیں، اصلی شکل میں، اصلی ہیئت میں، اصلی الفاظ میں۔ آج تورات جس زبان میں اتری تھی، عبرانی میں، انجیل سریانی میں، باقی آسمانی صحیفیں، اسی طرح زبور، جن جن زبانوں میں وہ کتابیں اتری تھیں، وہ کتابیں ان زبانوں میں آج دنیا کے کسی کونے میں موجود نہیں ہے۔ نام کی تورات ہے، نام کی انجیل ہے، لیکن وہ کتابیں ترجمہ ہیں، اردو میں ہیں۔ آپ کو اردو میں، میرے پاس ہے، اردو میں بھی انجیل ہے، میرے پاس تو پشتو میں بھی انجیل ہے، انجیل دا نوی عہد باقاعدہ اتنی موٹی ہے، میرے پاس کتب خانے میں موجود ہے پشتو کی انجیل، انگلش میں بھی ہے میرے پاس، عربی میں بھی ہے میرے پاس، ان زبانوں میں میرے پاس انجیل موجود ہے۔ لیکن یہ ساری زبانیں، انجیل کی اپنی زبانیں، یہ سب ترجمے ہیں۔ یونانی اس پر لکھا بھی ہوتا ہے کہ جی یونانی زبان سے ترجمہ کیا گیا، حالانکہ یونانی میں تو انجیل اتری نہیں، وہ بھی ترجمے سے ترجمہ کیا گیا۔ اب وہ اصل آیتیں کیا ہے، وہ اصل زبان کیا ہے، وہ اصل الفاظ کیا تھے، وہ آج اس دنیا میں موجود نہیں۔ دیکھو، پرانی کتابوں کو، عہد قدیم اور عہد جدید کو بائبل کہا جاتا ہے، بائبل کا نام ہی بائبل میں موجود نہیں ہے، نہ انجیل میں ہے نہ تورات میں، جو موجود ہے تورات ہے۔ قرآن اپنا تعارف اپنے نام سے کرواتا ہے، تلک آیات القرآن ذالک الکتاب، اپنے ناموں سے کرواتا ہے۔ تو بہرحال میں دوسری طرف چلا گیا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مہیمن قرآن نگران ہے۔ قرآن نے کیا کیا؟ ان کتابوں نے جو عقائد ذکر کیے تھے، تورات، زبور، انجیل اور دوسری آسمانی صحیفوں نے، قرآن نے ان عقائد میں جو بگاڑ آیا تھا، اس بگاڑ کو ختم کر کے، صاف شفاف کر کے، منقح کر کے، واضح کر کے، تشریح کر کے، تبیین کر کے، بیان کر کے، مزید مثالیں دے کر ان کتابوں کے ان عقائد کو اپنے اندر جگہ دی، ان کو محفوظ کر دیا۔ تو قرآن مہیمن ہوا۔ قرآن نے ان کی شریعتوں کے ایسے بہت سارے احکام زندہ اور جاوید کر دیے جو ان کتابوں سے لوگوں نے مٹا دیے تھے، قرآن نے دوبارہ زندہ کر دیے۔ قرآن نے بہت سارے ایسے واقعات، یہ تو ان پر احسان ہے، ان قوموں پر، یہ الگ بات ہے کہ وہ قومیں احسان فراموش، قرآن کا احسان نہیں مانتی، ورنہ تو قرآن نے ایسے ایسے واقعات اور معجزات، اگر قرآن نہ اترتا آج دنیا ان معجزات، ان انبیاء کے معجزات سے ناواقف ہوتی۔ 1,24,000 انبیاء آئے، کسی کی کتاب محفوظ نہیں، کسی کی تعلیمات محفوظ نہیں، اگر قرآن نہ ہوتا تو کسی نبی کا نام بھی لوگ نہ جانتے، کسی نبی کی تعلیمات سے دنیا واقف نہ ہوتی۔ قرآن نے تو ایسے ایسے معجزات ذکر کیے جو اس مذہب کے ماننے، اس نبی کے ماننے والے امتیوں کو بھی نہیں معلوم۔ قرآن نے بتایا کہ اس نبی کو یہ معجزہ ملا تھا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، زیادہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج دنیا عیسائیت پر قرآن کا اتنا بڑا احسان ہے، آپ کوئی بھی انجیل اٹھا لیں، 70 انجیلیں ہیں، اور 70 کو چھوڑیں، یہ تو 4 انجیلیں تو ان کے یہاں مشہور ہیں، باقی تو انہوں نے چھپا دی۔ جو 4 انجیلیں ہیں، یوحنا کی ہے، متی کی ہے، لوقا کی ہے اور مرقس کی ہے، کوئی بھی انجیل، یہ چاروں انجیلیں بشمول ان تمام رسائل کے جو ان انجیلوں کے ساتھ ملحق ہیں، جیسے یوحنا کا مکاشفہ ہے، رسولوں کے اعمال ہیں، تھلسکیوں کے نام خط ہے، رومیوں کے نام خط ہے، فلپیوں کے نام خط ہے، وغیرہ وغیرہ، مختلف حواریین کے اور پولس کے، اور پولس کا اعمال، پولس کی اعمال والی کتاب ہے، یہ سب انجیل کے ساتھ ملحقات ہیں۔ ان سب کے بشمول چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ کا ذکر کیا۔ کوئی مائی کا لال عیسائی ان اناجیل 4 سے یا ان کے ساتھ ملحق رسالوں میں سے کسی بھی رسالے سے ثابت کر کے دکھا دے،
اگر قرآن نہ ہوتا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو چکا ہوتا۔ یہ تو ان پر احسان ہے کہ حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بڑے معجزے کو قرآن نے زندہ و جاوید کر دیا، اور یہ مسلمانوں کا احسان ہے کہ یہ قرآن محفوظ رکھا ان عیسائیوں کے لیے، اور ان کو بتا دیا کہ تمہارے نبی کا ایک معجزہ یہ بھی ہے، اور وہ ہے نزول مائدہ کا۔ یہ معجزہ نہیں ہے انجیل میں، کسی بھی انجیل میں موجود نہیں ہے، اور تو چھوڑے انجیل برناباس میں بھی نہیں ہے، جو کہ اصل انجیل کے قریب ترین انجیل ہے، اس میں بھی نہیں ہے انجیل برنابا میں۔ میں نے انجیلیں مطالعہ کی الحمدللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، خیر بات دوسری، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ مہیمن علیہ۔ قرآن نے ان انبیاء کی تعلیمات کو بھی محفوظ کیا، ان کی سیرتوں کو بھی محفوظ کیا، ان کے ناموں کو بھی محفوظ کیا، ان کے عقائد کو بھی محفوظ کیا، ان کے معجزات کو بھی محفوظ کیا۔ وہ مہیمن علیہ۔ تو قرآن کا ایک نام مہیمن ہے، جو گزشتہ کتابوں کے علوم کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، ان علوم کی بھی اس نے حفاظت کی ہے، ان انبیاء کے اقوال کی بھی اس نے حفاظت کی ہے۔ لقمان علیہ السلام کے اقوال زرین کو قرآن کس خوبصورتی کے ساتھ نقل کرتا ہے کہ انسان اش کر رہ جاتا ہے۔ بہرحال یہ قرآن عظیم کے چند نام میں نے آج کی اس محفل میں ذکر کیے۔ میں نے بتایا کہ قرآن کے 100 کے قریب نام ہیں، اور ہلالی نے کہا کہ 90 سے زیادہ نام ہیں، اور علامہ مجد الدین نے 93 نام گنوائے۔ بہرحال یہ تو ان میں سے میں نے صرف غالباً 3 نام ذکر کیے، قرآن، کتاب اور مہیمن، نور، 4 نام ذکر کیے، قرآن، کتاب، مہیمن اور نور۔ یہ 4 نام آج کی مجلس میں ذکر ہوئے۔ انشاءاللہ بقیہ ناموں پر اگلی مجلس میں اور اگلے درس میں گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔